قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. ہم فعل امر کی پریکٹس کر رہے تھے اور قرآن مجید کی ایگزامپلز ڈھونڈ رہے تھے. کلاس کے بعد ایک اور ایگزامپل ذہن میں آئی تھی قرآن مجید کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب بنا دے ہم دونوں کو مسلمین لک، اپنا فرما بردار. یہ مثنیٰ کا صیغہ حالت نصب میں، اس لیے کہ یہ اجعل کا کیا ہے؟ مفعول ہے. اجعل کا فاعل کون سا ہے؟ ربنا وہ فاعل ہے، اسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وجعلنا بنا دے ہم دونوں کو مسلمین، یہ ہم دونوں ترجمہ کیوں کیا میں نے اس کا؟ مسلمین سے پتہ چل گیا کہ دونوں ہیں، ورنہ وجعلنا وہ مینی بھی ہو سکتے تھے، 3-4 بھی ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ آگے مسلمین ہے اور ویسے بھی یہ دعا کرنے والے دونوں کون ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. لہذا کانٹیکسٹ سے آپ یہ ترجمہ جو ہے دو کا کریں گے. ہم دونوں کو، اب ہمیں بھی ترجمہ کر دیں تو بھی غلط نہیں ہے، لیکن زیادہ اچھا کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب بنا دے ہم دونوں کو کیا؟ مسلمین لکا، اپنا فرما بردار، اپنا مسلمان، اپنے تیرے سامنے سبمٹ کرنے والا. ومن ذریتنا، یہ بھی اس اجعل کے ساتھ جو ہے یہ عطف ہو جائے گا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امتن مسلمۃ لک. یہاں بھی کیا تھا؟ مسلمین لک، اور یہاں بھی مسلمۃ لک. اس کے بعد اب یہ ہے نیا ورب جو آ رہا ہے، جو پہلے آپ نے نہیں پڑھا، وہ ہے ارینا. پہلے تو اس کا مادہ سوچے کیا ہے دیکھنے کے لیے. عربی زبان کا لفظ رأیٌ، را حمزہ یا اس کا مادہ ہے، اور اس کا ماضی رآ یرا، رآ اور یرا الف مکسورہ کے ساتھ. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ ارنا کیا کون سے فارم ہے؟ باب فعال. باب فعال. کیا پتہ کیسے پتہ چلا آپ؟ الف زبر والی، تو یہ کیا ہے؟ باب فعال میں جا کے ارا، اور مضارع کیا ہوگا؟ یوری. بالکل ٹھیک. کیوں؟ کیسے گیس کیا؟ افعل یفعل. ویری گڈ. اور بتایا تھا کہ علامت مضارع پیش والی صرف 4 صورتوں میں ہوتی ہے، مجہول، افعال، تفعیل اور مفعلہ. بالکل صحیح اندازہ لگایا. ارا یوری. کذالک یوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہے نا سورہ نام میں. ارا یوری. اچھا اب اس سے فعل امر کیا بن گیا؟ اری. یا بھی اڑ جائے گی. یہ دیکھیں نا، یوری تھا نا، اس کا حاضر کا صیغہ کیا بنا؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. توری، ٹھیک ہے. اس کا خفیف کیا بنے گا؟ توریا. نا خفیف توریا، اور اخف یہ خفیف ہے، اور یہ کیا ہوگا؟ توری. اب یا اڑ جائے گی، ٹھیک ہے. اب جو بننا ہے فعل امر وہ کیا ہے؟ اری. یا اڑ جائے گی، یا اڑی ہوئی ہے کہ شروع میں حمزہ جو ہے وہ زبر والا لگ گیا تو یہ اری بن گیا. تو وہ اری نا، یہ مفعول ہو گیا اس کا نا. اور ارینا ہمیں دکھا مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے. مناسک کہتے ہیں ورشپ کے طریقوں کو. وتب علینا، اب تم کو بھی نوٹ کر لیں. تا واو باؤ مادہ ہے، جیسے کاف واو نون مادہ تھا ایک، یاد ہے؟ قاف واو لام مادہ تھا. یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں نا، کانا یکون کونا، اسی طرح بالکل چلے گا. وہ کیا تھا؟ فعل امر کن. یہ کیا ہے؟ تب. اور قال یقول سے فعل امر کیا ہے؟ قل. یعنی آپ کو ایک ایگزامپل یاد ہو، سارا کچھ یاد نہیں کرنا پڑتا انسان کو.
تو ایک سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے انسان کی کہ اچھا 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 یہ اس پر ہے تو یہ پھر یہ ہوگا. اوزان کا یہی فائدہ ہے. تو کیا ہو گیا؟ تب اور تو تابا یتوب توبن کے معنی لوٹنے کے ہوتے ہیں بنیادی. تو ہم پر اپنی مہربانی لے کے ساتھ لوٹا، یعنی ہم پر پھر مہربانی فرما. مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ہماری توبہ کو قبول کر لے. یعنی یہ لفظ جو ہے توبہ کا یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اور بندے کے لیے بھی. بندے کی توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر واپس اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آنا، یہ اس کا لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت پھیر لی تھی، اللہ تعالیٰ کی شفقت کا واپس جو ہے اس بندے کی طرف لوٹنا مہربانی کے ساتھ، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی توبہ ہے. لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ یعنی بندے کی توبہ کے لیے الہ آتا ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں توبہ کرو. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا آتا ہے؟ دیکھیے یہاں پر تب علینا، تابہ علی اللہ کے لیے اور تابہ الی بندہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی شفقت پڑتی ہے نا پھر واپس آتی ہے، تو لہذا اس کے لیے اللہ ہے محاورے میں اور بندے کے لیے الہ ہے. تو وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس کے بعد ربنا وابعث، بعث یبعث، بعث یبعث، یہ کیا ہے؟ اٹھانا، ٹو ریز. اور اٹھا، اینڈ ریز وابعث فیہم، اینڈ ریز فرام ود ان دین، اور ان میں سے یا ان میں، ریز امنگ دیم، کون؟ رسولن، اب میسنجر، منہم، انہی میں سے. جی اسی کی طرف ذریت نہ، یہ سب اب اسی کا ذکر ہو رہا ہے. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ سب اس کی طرف ہے. اور ان میں ایک پیغمبر مبعوث فرما، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتِكَ، جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے. تلا یتلو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، تا لام واو مادہ ہے. مادہ ہے اور تلا یتلو، یہ ماضی مضارع ہے. حاضر کا صیغہ کیا بن گیا جی؟ اسی طرح چلائیں اس کو آگے، یتلو. سر یہ باب نصرہ ینصر، ہاں جی وہ بنا صحیح ہے. طلبہ یتلو ہے نا پہلے طور پر، تو یتلو سے حاضر کا صیغہ بنا تتلو. خفیف، خفیف کیا بنے گا؟ تتلوا. اچھا اب دیکھیے یہ جو تتلو ہے یہ چونکہ واحد کا صیغہ ہے، یا یتلو اس کے بعد الف لکھی جائے گی. وہ کس کی ہے؟ جب جمع مذکر کا صیغہ ہو، واو ساکن پر ختم ہونے کے بعد تو الف لکھی جاتی ہے. یہاں دیکھیے نہیں ہے، نوٹ کر لیں اس کو. اچھا اور اس کا خف کیا ہوگا؟ تتلو. اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ علامت مضارع اڑائیں. تو باقی کیا رہ گیا؟ تلو. ٹھیک ہے نا؟ مشکل ہوئی، لہذا اس مشکل کو رفع کریں گے ہم. کیسے کریں گے؟ ایک حمزہ الوصل لگائیں گے، اور چونکہ اس کا درمیانی حرف جو تھا بنیادی طور پر وہ کیا تھا؟ تتلو پیش تھا، تو یہاں الف پیش آ جائے گی. اتلو، اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک.
ٹھیک ہے نا. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک سورہ کاف میں, اور 21ویں پارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ. اُتْلُ مَا أُوحِیَ مِنَ الْکِتَابِ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ, تو دیکھیے اُتْلُ آ گیا. اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو؟ ہاں سر یہاں تو آیا ہی نہیں, بس یہ اس کا فارم بن گیا اُتْلُ. ان اُتْلُ والقرآن ہے نا. اب ان آ گیا تو وہ دیکھیے اُتْلُ ہوا کہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں قرآن, مجھے حکم ملا ہے ان اتلو والقرآن. یہ تتلو کے مقابلے میں اتلو ہو جائے گا نا. یہاں پر دیکھیں یہ تتلو جو ہے جب حاضر کا صیغہ ہوگا تو کیا ہو گیا؟ اتلو, اور خفیف صیغہ اتلوا. ان آ گیا نا, تو ان کے بعد خفیف آنا ہے. ان اتلو علیکم القرآن, تم پر میں قرآن مجید کی تلاوت کروں, یعنی تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. یاد آ گیا؟ یعنی آپ تھوڑا سا پڑھیں گے تو پھر آپ کی ایک سینس ڈیولپ ہو جائے گی. ضرورت اسی کی ہے, یعنی سارے قوانین کے آپ رٹے نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ بہرحال آپ سب لوگ اپنے کام کاج والے ہیں, دن کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ رٹے لگا سکیں, اور پھر جو عمر بڑھ رہی ہے رٹا لگانے کی صلاحیت بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. ایک سینس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. تو ان اتلو والقرآن, تو یہ اتلو. تو یہاں کیا ہے؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اب اس کو انالیسائز کریں, یہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُ, اس کا بھی بتائیں باب کیا بنے گا؟ باب تفعیل ہے. اور یزکیہم, یہ بھی تفعیل. ٹھیک ہے جی, جو ان کا اور ان کا تزکیہ کرے, انہیں پیوریفائی کرے. ٹھیک ہے, یہ دو لفظ ہیں, ایک ہے زال کاف یا. یہ ذکی کس کو کہتے ہیں؟ ذہین کو, انٹیلیجنٹ. اور یہ لفظ ہے, اس کا مادہ ہے زا کاف یا, یہ پاک کے لیے آتا ہے. اسی سے زکوٰۃ بنتا ہے, پاک کرنے والی چیز. اسی سے تزکیہ بنتا ہے, تزکیہ باب تفعیل میں جا کے. زکیہ, زکیہ وہ زیول ہے, غلامن زکیہ, پاک. یعنی حصور کا ہے نا ان کو کہ مرد ہونے کے باوجود, یعنی جنسی خواہش اندر ہونے کے باوجود, لیکن کبھی انہوں نے اس کے پر کوئی ایکٹ نہیں کیا اس ڈائریکشن میں. اتنا کنٹرول تھا ان کو اپنی جنسی خواہش پر. ان کے خاص, جیسے اللہ تعالیٰ نے اکثر انبیاء کرام کو کوئی نہ کوئی ایک خاص چیز جو ضرور دی ہے جو یونیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وہ چیز جو ہے وہ یونیک ہے. لیکن زکیًا اسی سے, یہی جو ہے زکیًا, زکیًا. وہاں کیا آیا ہے؟ غلامن زکیہ. وہاں ترکیب کیا بنی؟ توصیفی نہیں, حضرت مریم کو کہا ہے. ہاں میں بھی سوچ رہا تھا, حضرت مریم کو ہے غلامن لکی غلامن زکیہ. حضرت مریم سے خطاب ہے کہ ایک دم سامنے جب آ گئے تو حضرت مریم نے انہوں نے کہا کہ انی رسول ربی کی لی احبا لکی غلامن زکیہ, تاکہ میں آپ کو عطا کروں غلامن زکیہ, ایک پاکیزہ لڑکا. ٹھیک ہے نا, جس پر پھر انہوں نے ریئیکٹ کیا, ہو انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر, کہ میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا, کی گلا کر, مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. What are you talking about؟ میں نے کہا بیوی ایسی ہوگا, تیرے رب نے ایسے کہہ دیا ہے, اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. بڑے لوگوں کے امتحان بھی بڑے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے تو ٹیسٹ بھی بہت بڑا لیا ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. قرآن پاک میں جو ایکسپریشنز ہیں, یہ کیسے سسوت ہے کہ ایکسپریشنز ہیں؟ کون سے؟ جیسے ابھی جو زور دیا کہ آپ نے کہا غصے سے یا نرمی سے, یا یہ ایکسپریشن نہیں, اصل میں یہ امپریشنز ہوتے ہیں, یہ سچویشن پر ہوتے ہیں. یعنی ایک پاک باز لڑکی ہے جس کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا, اور اس کو کوئی کہے کہ تمہارا بچہ پیدا ہونے والا ہے, کیا کہے گی وہ؟
ایکسپریشن جو ہے وہ اصل میں آپ کو پورے سچویشن میں اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں, وہاں رکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ اچھا فرض کیجئے میں حضرت مریم ہوں تو ہاؤ وڈ آئی ریئیکٹ. تو یہ ساری ترجمے میں جان اسی سے پیدا ہوتی ہے. سر الفاظ میں بھی ہوتا ہی ہے جی, الفاظ کا معنی بھی کریں اس میں بھی زور پڑنا ہوتا ہے. نہیں معنی میں بعض اوقات معنوں کے اندر بھی ہوتا ہے. مثلا جیسے میں وہ کرتا ہوں نا سورہ صافات کی آیت کہ انت فعلت ھذا, اس میں 2 دفعہ تو کہا تو میں وہ کہتا ہوں کہ یہ جو زور دے رہا ہوں میں تو کیتا ہے, وہ 2 دفعہ کے, ایک انتا کے اندر تو ہے, ایک فالتا کے اندر تو ہے. اب ھذا الذی بعث اللہ رسول, کیا اس کو اللہ یہ بھی اس میں بھی زور وہ دے رہے ہیں؟ زور تو آیت کے اندر خود پوشیدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی ایک ہے کہنا ھذا الذی رسولا, یعنی ھذا رسولا, ایک ہے ھذا رسولا کیا یہ رسول ہے, ایک ہے ھذا الذی بعث اللہ رسولا, یہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بنایا. تحقیق کا انداز ہوگا اس میں بہت زیادہ. وہ سچویشن کو آپ ریویو کرتے ہیں, پہلے اپنے ذہن میں لاتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے, اس سچویشن میں آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو فوراً آپ کو جو اپنی زبان کا محاورہ ہے وہ بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری زبان میں اس کو کیسے ادا کریں گے. غلطی ہو سکتی ہے اس میں, لیکن جان ترجمے میں پڑتی ہے. اگر آپ نے صحیح کر لیا تو اس کا مزہ ہی اور ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا نا کہ انتا قلت للناس, ہاں جی, کیا آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین اللہ, کیا تم ہی نے, اب ہی لگا لیں گے ہم, کیا تم ہی نے کہا تھا اپنے قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لو. واو زا عین مادہ ہے, باب فعال میں اس کا مطلب ہے اوزع یوزع اوزاعن, اور اوزع یوزع ایزاعن, یعنی دونوں طرح سے آئے گا. اصلی کیا ہوگا او افزان, لیکن پڑھا کیا بالفعل کیا ہے ایزان. اچھا, کسی کو کسی چیز کا گرویدہ بنانا. اب جو ترجمہ ہوگا اوزعنی کا وہ کیا ہوگا, مجھے اس چیز کا گرویدہ بنا دے. ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ, کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی ہے, والا والدیہ, اور میرے والدین پر کی ہے. وان اشکر وان عمل صالحا, اور اس کی کہ میں عمل کروں نیک, ترضا ہو, جن سے تو راضی ہو. جی 2 طرح کی ہے نا, بس لے لی ذریتی ہے اور دوسری نہیں, ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا, ایک ہے وہ سورہ جا کے نا جو 26ویں پارے 25ویں کے آخر میں صورتیں آتی ہیں نا 3-4 سورہ شورا کے بعد, ان میں سے کسی میں ہے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. دوسری دعا جو ہے وہ والدین کے بارے میں ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو سمجھدار ہو جاتا ہے تو دعا کرتا ہے, وہ دعا ہے اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ والا والدیہ وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی فی رحمتک فی عبادک الصالحین. یہ وہاں دعا ہے. اس کے مقابلے میں دوسری دعا ہے والذی, اور وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اور اس کے والدین اسے کہتے ہیں, کوستے ہیں کہ ویلک آمن, وہ تیرا ستیہ ناز مان لے, ایمان لیا. سورۃ احقاف ہے جی, آیت نمبر 15. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اب غور سے غور کریں انشاءاللہ آپ کو یہ آیات سمجھ میں آنی چاہیے. ترجمہ ان کا بڑا آسان تھا ترجمہ ہے, دوبارہ پڑھتا ہوں. ووصینا الانسان بوالدیہ, وصیت کی کہ والدین اور انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسان کرنے کی. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا, اس نے اس کو اٹھایا کمزوری کے ساتھ اور ڈلیور کیا تکلیف کے ساتھ. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, اور اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں ہے. حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے. وبلغ 40 سنۃ, 40 سال کا ہو جاتا ہے.
قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. بہت خوبصورت دعا، یاد کرنے کے لائق. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15. اس کے بعد اگلی 16ویں آیت سنیں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کریں گے ان سے ان کے اچھے اعمال. ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور تجاوز کریں گے یعنی درگزر کریں گے ان سے ان کی برائیاں فی اصحاب الجنہ، اور یہی اہل جنت ہوں گے، یعنی جنت میں داخل ہو جائے گی اسی حال میں. وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسری شخصیت ہے والذی قال لوالدیہ، اور وہ کہ جو کہتا ہے اپنے والدین سے اف لکما اتعداننی ان اخرجا. یہ ایتھسٹ ہے بالکل، خدا اور کا منکر، قیامت کا منکر. کیا تم مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبروں میں سے. وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی نسلیں بیت چکی. قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرجا وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان. اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ویلک عامر کم بخت ایمان لا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول، کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نری پچھلی کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا خوبصورت مقام ہے. تو اوزینی کیا ہے؟ وضع اوزا یوزیو، کسی کو گرویدہ بنا دینا کسی چیز کا. یہ توفیق سے بھی اونچی چیز ہے کہ آئی لو ٹو تھینک یو. تو ماشاء اللہ انہوں نے لطف الرحمان صاحب نے اس کا ایک ڈیپ ترجمہ بتا دیا، ورنہ عام طور پر توفیق ترجمہ ہے قرآن مجید میں، تو یہ انہوں نے اس پر اس کا ڈیپتھ کے ساتھ کیا ہے کہ مجھے گرویدہ بنا دے. اگلا جو ہم نے پڑھنا تھا کل میں نے آپ کو تعارف کرایا تھا ابواب کا، کہ آپ کو اس ہال کے پوری پکچر آپ کے ذہن میں، یہ اس کے پلر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دروازہ، وہ دروازہ، پھر آگے ایک دروازہ، پھر اس کے آگے ایک دروازہ، ٹھیک ہے، اور پھر ادھر یہ اوپر باتھ رومز کی طرف جاتا ہے، اور ایک دروازہ لائبریری سے باہر کھلتا ہے، ایک اسٹوڈیو میں سے باہر کھلتا ہے، وہ پرانے اسٹوڈیو میں سے، اور پھر ایک یہ مین جو دروازہ ہے وہ ہے. اب آپ کو پتہ ہے تو اب ہر دروازے کو سے نکل کر جانا کدھر ہے؟ آپ یہاں سے نکلیں گے یا دوسرے دروازے سے نکلیں گے یا درمیان والے دروازے سے نکلیں گے، تو آپ کو کیا ہے، آپ کو ایک خاص جگہ پر سیڑھی جو ہے وہ ریورس سائڈ پہ ملے گی. پہلے آپ ادھر جائیں گے، پھر ادھر سے سیڑھی اوپر چڑھے گی گیٹ کی طرف. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ ادھر سے نکلیں گے تو پھر کیا ہے، آپ لیڈیز روم، کلاس روم کے ساتھ سے سیڑھیاں سے نکلیں گے باہر تو آپ پارکنگ لاٹ میں پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، ادھر سے نکلیں گے تو آپ پچھلے حصے میں پہنچ جائیں گے. اسٹوڈیو میں سے نکلیں گے تو آپ سیڑھیوں کے جو کاریڈور ہے اس میں پہنچ جائیں گے. یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہیں. تو یہ مختلف دروازے ہیں جن میں سے ایک مادہ جو ہے وہ نکلتا ہے. یعنی کسی باب میں سیڑھیاں نہیں ہیں، یعنی سے اگر یہ بالکل لیول اس کا ہوتا باہر کے فلور کا تو پھر کوئی سیڑھیاں وغیرہ نہ چڑھنی پڑتی. یہ سب آپ کو پتہ ہے. تو اب مزید الفی کے ابواب ہیں. ثلاثی مجرد میں کیا تھا؟ کوئی سیڑھی ویڑھی نہیں چڑھنی تھی، بس وہی 3 مادوں سے آپ آغاز کرتے تھے، اور ایڈیشن بعد میں شروع ہوتا تھا، اس کو ثلاثی مجرد ہم نے کہا تھا. اب کیا ہے ثلاثی مزید الفی؟ ثلاثی مزید الفی کی ہے کیا ہے؟ مادہ تو 3 حرفی ہے، ثلاثی مزید فی ہی. اچھا، یہ مزیدو کیا ہے؟ زیادہ یزیدو. زیادہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہونا، بڑھنا، زیادہ کرنا. ٹھیک ہے جی. مزید فی، کہ جس میں مزید ایڈیشن ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ابواب ہیں. تو یہ 12 ابواب ہیں. ویسے عربی میں ہم 8 پڑھیں گے، جو عام قرآن مجید میں استعمال ہونے والے ہیں وہ 8 ہی ہیں. اچھا،
باقی ان سب میں قاعدے سے ہوگا، لیکن ماضی اور مضارع ہب باب کا وہ کیا ہے، وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں سیڑھیاں چڑھنی ہیں، یہاں باہر نکلتے دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، وہ آپ کو پتا ہے. اب جو پہلی فارم آپ کو ماضی اور مضارع کی مل جائے گی، آگے آپ جو ہے اس چارٹ میں ڈالیں گے، جو سانچے آپ کے پاس بنے ہوئے ہیں ان میں ڈالیں گے. یعنی آپ کے پاس کتنے سانچے تھے؟ 14 سانچے تھے آپ کے پاس ماضی کے، 14 سانچے کے آپ کے پاس تھے مضارع کے. ٹھیک ہے، اور سو مچ سو کہ پیسو وائس بھی ان کا وہ اسی حساب سے بنے گا جو قاعدہ ہم نے پیسو وائس کا یا مجہول کا پڑھا ہوا ہے. اور فعل امر صرف ایک ایکسیپشنلی وہ آپ نے پڑھ لیا ہے باب افعال کا کہ وہ حمزہ کی زبر کے ساتھ ہوتا ہے، باقی سب قاعدے کے ساتھ بنیں گے جو قاعدے ہم نے پڑھ لیے ہیں. سب سے پہلا باب جو میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ ہے باب تفعیل. یعنی اگر آپ یوں سمجھے کہ ثلاثی مجرد نمبر 1 ہے، یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب. تو پھر نمبر 2 جو ہے وہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، وہ نمبر 1 ہے. یہ میں نارمل کلچر فالو کر رہا ہوں، جو نمبرنگ فالو کر رہا ہوں. ایک مشہور عربک ڈکشنری ہے، عربی ٹو انگلش، کلینک پہ پڑھی ہے میرے پاس، تو اس نے نمبرنگ اس طرح سے دی ہے. یعنی ثلاثی مجرد وہ اس نے 1 ٹریٹ کیا ہے، اور اس کے بعد وہ یہاں سے پھر رومن 2 شروع کرتا ہے. رومن 2 جو ہے باب تفعیل کہتا ہے وہ. پھر رومن 3 جو ہے وہ باب مفعلہ کہتا ہے، اور رومن 4 باب افعال ہے. رومن 5 باب تفاعل ہے، اور رومن 6 تفاعل ہے. رومن 7 انفعال ہے، اور 8 افتعال ہے. اور 10 جو ہے وہ استفعال ہے. تو یہ 8 باب ہم نے پڑھنے ہیں. بیچ میں تو 9 ہو گئے، کوئی فالتو بھی میں نے شاید اس میں ڈال دیا ہے. افعال تفاعل، ہاں 9واں نہیں ہے، 9واں ان دوسروں میں آتا ہے جو ہم نے نہیں پڑھنے. ٹھیک ہے، ٹھیک چھوڑا ہے، جو 8 ہی ہے نا پورے یہ پہ. اچھا، باب تفعیل جو ہے، اب صرف ماضی مضارع آپ نوٹ کر لیں، باقی آپ کو سب کچھ آتا ہے. یہ ہے جی ماضی معروف، اور یہ ہے مضارع معروف. باب تفعیل جو ہے وہ فعل یفعل ہوگا. فعل یفعل. اچھا، آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر یہ سارے کے سارے مادہ کون سا ہے؟ فاعل لام. تو یہ فاعل لام پر وہ حرف جو ہوں گے وہ اس پہ آپ فٹ کرتے جائیں گے، تو پھر یہ ساری کے ساری یہ سانچے آپ کے پاس موجود ہیں. باب مفعلہ فاعل یفعل. باب افعال افعل یفعل. افعل یفعل. اور باب تفاعل تفعل یتفعل. تفعل یتفعل. اور تفعل یتفعل. اچھا، اس میں خاص جو مزے کی بات ہے جو آج سے آپ کو شروع کر دینی چاہیے، یہ جو حرکتیں ہیں ان کو نوٹ کر لیں. یہ سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور ہم ان کو غلط پروناؤنس کرتے رہتے ہیں. تفعیل، تعمیر، تدریس، تجلیس، تکمیل، تحسین، تحسین نہیں، تقدیر،
تحسین، تجوید، تقریر، تدریس، تعلیم، یہ سب کے ہیں، یہ باب افعال کے ہیں۔ اب اردو میں آپ کو لفظ سارے کے سارے معلوم ہیں، وہ آپ کی وکیبلری ہے، صرف کرنا کیا ہے، اب ان کو آپ نے عربائز کرنا ہے۔ عربائز کیسے کرنا ہے؟ ایک تو اس کا اردو میں بھی پروننسیشن صحیح کیسے ہوگا کہ آپ ان کی حرکات نوٹ کر لیں۔ یہ تفعیل ہے، یہ مفاعلہ ہے، عین کی زبر کے ساتھ، مقابلہ نہیں مقابلہ، مشاعرہ نہیں مشاعرہ، مجاہدہ نہیں مجاہدہ، مناظرہ نہیں مناظرہ، مطالبہ مطالبہ نہیں مطالبہ، مکالمہ مکالمہ نہیں۔ بعض اوقات ہم بڑا سنوار کے بولتے ہیں نا، جب پنجابی میں ہمیں مکالمہ کہہ لیے، اردو بولیں گے تو بڑا سوفسٹیکیٹڈ بناتے ہیں، مکالمہ، دیٹس رانگ۔ مجادلہ، معاشرہ، محاججہ، محاجہ جسے کہتے ہیں، مناظرہ، معانقہ، معانقہ نہیں معانقہ۔ تو یہ آپ کا پروننسیشن صحیح ہو گیا۔ آگے چلیں، افعال ہے، اسلام، اکرام، افعال نہیں کہنا اس کو۔ وہ بتایا تھا نا آپ کو لطیفہ کے، وہ ایک دفعہ عامر صاحب کی کلاس ختم ہوئی تو کلوزنگ سیریمنی میں مجھے بلا لیا انہوں نے، تو سب اپنے امپریشن بیان کر رہے ہیں کہ عربی بڑی کوشش کی تھی۔ عامر صاحب نے جدوں عربی پڑھائی ٹھیک ہو گیا، مجھے کوف میں اضافہ ہوتا جاتا، میں جاتے میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ عربی آپ کو آ گئی ہے، آپ کو تو یہ نہیں پتا چلا کہ آپ کے استاد کا نام کیا ہے۔ اس لیے آپ عامر صاحب پہلی کلاس میں بتاتے ہیں نا کہ میرا نام عامر نہیں عامر ہے۔ اور یہ دیکھیں، تفعل، تکبر ہے، تجمل ہے، تنزل ہے، تفقع ہے، تفکر ہے، تفکر نہیں ہے۔ اب اس کا ماضی جو ہے وہ کیا ہے؟ تفکرہ، دیکھیں تفعلہ، لیکن جو مصدر ہے وہ تفکر ہے، تجمل ہے، تصنع ہے، تشکر ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ ماضی جو ہے یہ تفاعلہ ہے۔ اور انفعال، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو اس کا ماضی مضارع انفعل ینفعل۔ جی انفعل ینفعل۔ اس کے بعد ہے جی افتعل یفتعل، افتعال، افتخار، اجتہاد، اجتماع، التزام، انتخاب، انتخاب نہیں انتخاب، اجتہاد، التقاء، ابتداء، اشتعال، انتظار، انتظار نہیں انتظار، افتعال۔ ٹھیک ہے جی، ماضی مضارع ہوگا افتعل یفتعل، یفتعل۔ اور استفعال، استفعال ہے، استعمال ہے، استعمال، استکبار، استدلال، استنشار، سب کے سب جو ہیں۔ اس کا ماضی مضارع استفعل، استفعل، یستفعل۔ بس آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي۔